السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کے حوالے سے ایک دو سوالات کیے گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں ان دو سوالوں کا جواب دوں گا۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلا سوال تو فرمان بھائی نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے استغفار پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسرا سوال ایک دوسرے بھائی نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے استغفار پڑھنے کے لیے اجازت چاہیے، تو کیا استغفار کے لیے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں۔ یہ دو سوالات ہیں، ان دو سوالوں کا میں آپ کو جواب دوں گا۔ پہلا سوال جو فرمان بھائی نے کیا ہے کہ بغیر وضو کے استغفار پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بغیر وضو کے استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار تو چھوڑیں، استغفار تو ایک ذکر ہے، ذکر بغیر وضو کی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت بھی آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں بھی آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں آپ تلاوت قرآن پاک کی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر وہ صورتیں جو دعا کے طور پہ یا حفاظت کے طور پہ پڑھی جاتی ہو، جیسے کہ آیت الکرسی ہے، یا اسی طرح چارقل ہے، یا اسی طرح وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے، تو آپ قرآن کی ان صورتوں کو یا ان دعاؤں کو آپ تلاوت کی نیت سے نہیں، بغیر تلاوت کے، ویسے حفاظت کے لیے، ویسے دعا کے لیے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے آپ جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار ہو یا قرآن کی تلاوت زبانی طور پر ہو، آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو یہ کیا گیا ہے کہ استغفار کے لیے اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں، تو دیکھیے اصل میں اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عمل ہے جو صرف اور صرف انسان کرتا ہے دنیاوی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، یعنی دنیا میں جن جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، ان ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ایک عمل وہ ہے جو انسان اخروی ثمرہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، یعنی آخرت میں ثواب پانے کے لیے کرتا ہے۔ تو وہ عمل جو آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے لیے اجازت کا لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جتنا وہ عمل کر سکتے ہیں وہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اس میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جیسے کہ استغفار وغیرہ ذکر و اذکار جو اللہ تعالیٰ کے کیے جاتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت ہے، اس میں جو ہے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بغیر اجازت کے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، بغیر اجازت کے آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقصد آخرت میں ثواب حاصل کرنا ہے۔ اور وہ عمل جو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں اجازت آپ لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجازت لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقویت خیال، یعنی انسان اپنے خیال کے اندر قوت پیدا کرے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ رواج یہی ہے کہ انسان جب کوئی عمل پڑھتا ہے تو اس کو اطمینان اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے عمل لیتا ہے اس کی اجازت لے لے، کیونکہ اجازت لینے کے بعد جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کے خیال کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ عمل میرا اثر کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلانے نے مجھے اجازت دی ہے۔ اور اثر کا جو دار و مدار بھی ہے نا، وہ تقویت خیال سے ہے۔ آپ کا خیال جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس عمل میں تاثیر پیدا ہوگی۔ تو ایک تو عمل کرنے والے کا خیال ہے، اور دوسرا جب اجازت دینے والا بھی اپنی توجہ اس کی طرف کرتا ہے اور اپنا خیال اس کے خیال کے ساتھ ملاتا ہے، تو اس کے خیال کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اجازت دینے والے کا خیال بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی خیال کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اور اس عمل کے اندر پھر تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ بغیر اجازت کے وہ وظیفہ کرتا ہے دنیاوی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، تو اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہی بندہ سمجھتا ہے کہ میرے عمل کے اندر تاثیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں خود کر رہا ہوں، جس سے میں نے یہ عمل لیا اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو جب وہ اجازت دیتا ہے تو یہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو جو ہے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ عمل کرتا ہے تو اجازت دینے والے کا خیال اور پڑھنے والے کا خیال جب یہ دونوں مل جاتا ہے تو اس کے خیال کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اور اس عمل کے اندر پھر تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو عمل دنیاوی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں اگر اجازت لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے خیال کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے اور قوت پیدا ہونے سے اس عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔